اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء کی آیت نمبر 84 سے چونکہ 5ویں پارے میں ہے، اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اور آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ اب تک آئی ہیں ان میں اللہ تعالی نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا تھا اور ان لوگوں کا بھی جو مخلص مسلمان تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے قربانیاں دیں، اور اللہ تعالی نے جن کو خوشخبریاں بھی دی تھیں، اور پھر دوسری جماعت وہ تھی جو منافقین تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ چاہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ ہو اور لڑنا نہ پڑے، تو اللہ تعالی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اور آپ کے ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اور آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ اپنی جان کے پابند ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رکھیے۔ اور یہ کیفیت اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ پیش آتی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ان کی قوم نے بھی جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ کفار اور منافقین اور یہ لوگ تو جہاد سے، کفار تو خیر خلاف تھے، منافقین جہاد میں نہیں آ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ تو زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ دین کا جتنا کام انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اتنا تو کر لے، اور جو کام دوسروں کا ہے وہ دوسرے کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر انسان انہیں ترغیب دلا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ان لوگوں کو مجبور بھی کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کیجئے، فقاتل فی سبیل اللہ، لڑیے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، اور آپ پر کوئی ذمہ نہیں، لا تکلف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، الا نفسک سوائے اپنی جان کے، کہ آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، اور آپ کو اپنی جان سے تو جہاد کرنا ہی ہے۔ باقی اور لوگ نہیں چلتے آپ کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی جان کا خیال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑیے، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکید کیجئے مسلمانوں کو۔ جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو لیا ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا جو وعدہ فرما لیا تھا غزوہ احد میں، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد کے جہاں واقعات آئے ہیں ان میں آتا ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلے برس پھر ہم لڑنے کے لیے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا تھا۔ تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ 1 سال کے بعد جب چلنے لگے ہیں تو اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا اور یہ چیزیں کی، لیکن یہ جو تفسیر ان مفسرین نے کی ہے غالباً اس بات پر ان کی نظر نہیں گئی کہ احد کے اگلے ہی دن، اسی دن جب حمراء الاسد کا غزوہ ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور ابو سفیان ایک جگہ رک گئے تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں کسی نے عقل دی اور ان کے اپنی سمجھ میں بھی آیا کہ جب مسلمان احد میں اتنے شہید ہو گئے تو 4 میل تو صرف رہ گیا تھا مدینہ منورہ، تو وہاں جا کر انہیں ختم ہی کر دیتے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو ادھر سے 700 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 70 شہید ہو گئے تھے، اور 630 اتنے زخموں کے باوجود اٹھ کر اسی وقت تیار ہو گئے کہ ہم چلتے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے
کہ انہیں دو دو آدمی پکڑ کر اٹھاتے تھے جو زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چلنے کو تیار تھے، تو جو لوگ اس وقت اتنے شدید حالات میں بھی جہاد کے لیے تیار تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں کہا ہو اور وہ جہاد پہ نہ جائیں؟ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ حرض المومنین، ایمان والوں کو تاکید کرتے رہیے جہاد کی، کہ وقتی طور پر اگر دل میں وہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو بھی وہ جذبہ قائم رہے، اس لیے کہ ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ حرض المومنین، ایمان والوں کو کیا کیجیے؟ تحریض کہتے ہیں عربی میں کسی چیز پر توقع دلانا، کسی چیز کے فوائد بیان کر کے اس کام کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا، لوگوں کو ابھارنا۔ تو آپ ابھاریے لوگوں کو اس بات پر کہ وہ خدا کی راہ میں لڑیں، اللہ اور عین ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی۔ یہ اللہ کے لیے جب ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ لعل، شاید کہ اللہ تعالی ایسے کر دے، اور اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دے، تو اس کا مطلب ہے یقینی طور پر ایسے ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ الفاظ نازل کیے ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ اپنی زبان میں چونکہ ایسے بات کرتے ہو اس لیے تم اس کو ایسے سمجھو، مگر اللہ کے ہاں جو باتیں ہیں وہ یقینی ہیں۔ تو اس لیے عصا کا ترجمہ اگرچہ لفظی طور پر تو یہی ہوگا کہ قریب ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تفسیر کی گئی کہ یقینی بات ہے کہ ان یکفا کہ وہ روک دے گا۔ کون روک دے گا؟ یعنی اللہ تعالی روک دے گا۔ کفا کسی چیز کو روکنا، یکفا اور اللہ تعالی بند کر دے گا، روک دے گا۔ بأس الذین کفروا، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا زور خدا روک دے، یعنی ان کی لڑائی کو روک دے اور زور ان کا توڑ دے اللہ۔ کس طرح اللہ تعالی توڑ دے؟ کافروں کا زور مسلمانوں کو فتح دے کے ان پہ، جیسے کہ فتح مکہ میں ہو گیا ہے، یا اللہ ان کافروں کا زور توڑ دے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو پے در پے جہاد کے علاوہ بھی اتنے نقصان پہنچیں گے کہ وہ لوگ ختم ہو جائیں گے آپ لوگوں کے مقابلے میں۔ اس لیے ایک ترجمہ یہاں یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ انہیں لڑائی سے روک دے گا، اور اسی لیے جب یہ غزوہ خندق سے واپس گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے لوگوں کو اطلاع دی، اور آپ نے فرمایا کہ اس سال کے بعد اب یہ کبھی نہیں لوٹیں گے، بس اس سال کے بعد ہم پہ حملہ نہیں ہوگا اور تم ہی لوگ اب حملے کے لیے جاؤ گے۔ تو اور واقعی یہی ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخر اللہ کی وحی تھی، کیسے پوری نہ ہوتی؟ تو وہی کچھ ہوا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو کسی جنگ کا سامنا ان کفار مکہ سے نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا، 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے چلے گئے، 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور کوئی جہاد کے نام کی، یعنی ان کافروں سے جو مشرکین مکہ تھے مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنا پڑا۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یقیناً اللہ کیا کرے گا؟ بند کر دے گا اس لڑائی کو، کافروں کے زور کو توڑ دے گا۔ اور دیکھو واللہ اشد بأسن، اور اللہ بہت شدید ہے، سخت ہے، کس چیز میں؟ بأسن، لڑائی کرنے میں، اللہ لڑنے میں بہت سخت ہے۔ یعنی یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اب تک ہوتا رہا ہے یہ کافر اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہمیشہ انہیں نیچا دکھایا ہے، اور اللہ لڑائی میں بہت شدید ہے۔ جب بھی یہ کافر حقیقی معنی میں مسلمانوں سے لڑیں گے اور اللہ سے لڑیں گے تو پھر وہ اس کے نتیجے میں ہار جائیں گے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، تنکیل کا مطلب تعذیب، عذاب دینا، تو اللہ تعالی بہت سخت ہے سزا دینے میں بھی، یعنی ان کافروں کو نہ صرف یہ کہ وہ لوگ لڑائی میں ہار جائیں گے بلکہ اللہ تعالی سخت عذاب بھی دے گا۔ اور یہی بات ہے وہ جو بدر میں بھی پیش آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشیں کنویں میں پھینکوا دی، اور بدر میں آپ 3 دن ٹھہرے تھے فتح بدر کے بعد، اور جب ان کافروں کی لاشیں آپ کے حکم سے کنویں میں پھینکی گئیں تو آپ چلنے سے پہلے پھر اس کنویں پر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے فلاں اور اے فلاں اور اے فلاں، ایک ایک کافر کا نام لے کے جو قتل ہو گئے تھے بدر میں، آپ نے فرمایا کہ وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم نے اپنے پروردگار کا وہ وعدہ جہنم کا پا لیا جو تم سے اللہ نے کیا تھا۔
اور آپ نے فرمایا وجدنا ما وعد ربنا حقا، اور ہمارے پروردگار نے جس فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں پہنچ گیا۔ تو اشد تنکیلا کا مطلب سخت سزا دینے والا۔ تو اللہ ایسا ہے کہ اگر یہ اس سے لڑائی کریں گے تو اللہ سخت سزا بھی دے گا، اور اللہ لڑائی میں بھی سخت ہے۔ میں یشفعوا، اور لوگوں جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سفارش ایسی کہ حسنتن اچھی بات میں، نیک بات میں، یکن ہو جائے گا لہو اس انسان کے لیے نصیب حصہ منہا اس میں سے۔ جو کوئی اچھی بات کی سفارش کرے گا دنیا میں کہیں بھی اچھائی کے لیے، اسے ایک حصہ اس میں سے ملے گا۔ وَمِن یشفع، جو کوئی سفارش کرے گا شفاعتن ایسی سفارش کہ سیئتن بری بات میں ہو، یکن لہو اس کے لیے بھی ہوگا کفل منہا اس برائی اور اس گناہ میں سے ایک حصہ۔ وکان اللہ، اور ہر چیز میں اللہ تعالی علی کل شیء، ہر چیز میں اللہ ہے مقیتا، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے شفاعت کی بات کر دی، سفارش کی بات کر دی۔ ایک شفاعت کا قصہ تو وہ ہے جو کئی آیات میں گزرا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزرا، اور ایک شفاعت یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی زندگی کے متعلق فرمایا کہ دیکھو سفارش کرنا، اسلحہ دینے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے جو کوئی جس چیز کی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اس لیے دو قسمیں اس شفاعت کی بنا دی، ایک حسنہ اور ایک سیئہ، کہ ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے۔ سفارش اصل میں بات اتنی ہے کہ شریعت نے یہاں جو کچھ بتلایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں شفاعت کرنی پڑتی ہے، سفارش کرنی پڑتی ہے، پیش آ جاتی ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام تو پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ دیکھو وہ شفاعت اور سفارش درست ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ اگر وہ کام صحیح ہے تو اس کی سفارش بھی صحیح ہے، اور کام غلط ہے اس کی سفارش بھی غلط ہے۔ مثلا کام تو صحیح ہے لیکن سفارش غلط اس اعتبار سے کہ کوئی آدمی کہتا ہے مجھے نوکری کرنی ہے، اب وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، تو دوسرا آدمی محض اپنے تعلقات کی زور پر وہ کہنا چاہتا ہے دوسرے سے کہ تم ایسے کرو کہ اسے ملازم رکھ لو، اور اسے بھی پتا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا اہل یہ نہیں ہے، مگر محض اس لیے رکھ لیا کہ چلو اس کی سفارش آ گئی ہے، اس بات کو ماننا ہے، اس لیے ہو گیا۔ یہ ہے وہ سفارش جو غلط چیز ہے کہ غلط سفارش اس نے کی، کام اگرچہ درست ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ سفارش ٹھیک ہونی چاہیے، اور تیسری یہ بھی وجہ ہے کہ بوجہ کمزوری کے وہ اپنی سفارش کو نہیں پہنچا سکتا۔ شفا جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے کو، مدد کرنے والے کو۔ تو شفاعت کا مطلب وہ آدمی جو دوسرا ہے اس کی مدد کرے، کہ پہلے میں کمزوری ہے، یہ اپنی بات کو پہنچا نہیں سکتا، پہلے میں کمزوری ہے، یہ اتنا فرض کیجئے سفر نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے صاحب میں نہیں آ سکتا اور میری آپ سفارش کر دیں۔ فرض کر لیجئے کسی بڑے مرتبے پر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور یہ اس سے کمزور ہے کہ اس کے پاس اپنی بات پہنچائے، صدر مملکت سے، وزیر اعظم سے، کسی سے، تو یہ کمزوری ہو گئی کہ بات کر نہیں سکتا۔ اسی طرح ہے بات درست مگر قانون اور ضابطے میں نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی افسر ہے اور اس کے ماتحت ہیں، اپنی شرم و حیا سے اس سے بات نہیں کر سکتا، اور بہت سی صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ شفا اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا مل جائے اور پھر اس کی بات کو دوسرے تک پہنچا دے۔ یہ ہے سفارش۔ اور شرعاً سفارش میں تین ہی چیزیں ہیں جو دیکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ کام بنیادی طور پر جائز ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو پہنچانا بھی ہو تو درست طریقے سے ہو، اور تیسرے یہ ہے کہ وہ اپنا کام خود اس تک پہنچا نہیں سکتا، اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ یہ تینوں کام جب مل گئے تو یہ جائز چیز ہو گئی، تو جو گویا کسی انسان کا جائز حق بنتا تھا، جائز کام تھا، جائز ذریعے کو اس نے استعمال کیا اور اس نے جائز طریقے کے مطابق بات کر دی، بس یہ سفارش ہو گئی۔ آگے وہ قبول کرے نہ کرے، اسے مانے نہ مانے،
شریعت نے اس پہ دو باتیں بتا دی ہیں. ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ تم برا نہ ماننا اگر وہ انسان تمہاری بات نہیں مانتا. سفارش آپ نے کرا دی اور دوسرا آدمی نہیں مان رہا، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس کی اپنی مصلحتیں، اس نے کچھ خود سوچا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی چیز آزادی اس کی سلب نہ ہو. مثلا ایک افسر کے پاس جانا ہے، اسے کہہ دیا کہ صاحب فلاں کام کر دیجئے، اب وہ آدمی کرے یا نہ کرے اسے مکمل اختیار ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس سے ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے. ممکن ہے اس کو کوئی مجبوری ہو جو آپ کو نہیں بتا سکتا، کسی کو نہیں کہہ سکتا، یا کوئی مجبوری نہ ہو اور اس انسان کے پاس کے علاوہ کوئی عذر ہو. یہ سب چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. تو سفارش میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے کہنے سے دوسرے آدمی کی آزادی سلب نہ ہو جائے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی کی سفارش جائز کام کے لیے اگر کی جائے تو یہ بھی تصریح کر دی جائے کہ اگر آپ یہ بات نہ بھی کریں تو بھی مجھ پہ اثر نہیں پڑتا، مجھ پہ فرق نہیں پڑتا. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز شریعت نے یہ بتا دی کہ جب تم سفارش کرو گے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے، تمہیں ثواب دیں گے. اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ یکلہ نصیب منہا، اسے اس کا حصہ ملے گا. حصہ یہ ملے گا کہ آپ نے سفارش کر دی ایک آدمی کی جائز کہ اس کو نوکری دے دیجئے، دوسرے نے آپ کی سفارش نہیں مانی، نوکری نہیں دی، کوئی حرج نہیں ہے. اس کا اپنا مسئلہ کچھ ہوگا، کوئی اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، کوئی برائی نہیں. ذرہ برابر بھی اگر گناہ اور ایسی بات ہوتی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، اس صحابیہ کا کچھ برا نہیں منایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا جب وہ طلاق لینا چاہتی تھی اپنے شوہر سے تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ مغیث کو تم سے محبت ہے، نہ طلاق لو. انہوں نے عرض کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش ہے؟ آپ نے فرمایا میں مغیث کی طرف سے سفارش کرتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا میں آپ کی سفارش نہیں مانتی، نہیں مان سکتی، میرا دل اس کے ساتھ لگا ہی نہیں. بس ختم ہو گئی بات. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں بریرہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اس خاتون کے لیے کوئی بات آ جاتی تو بریرہ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، مگر کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا منایا. اسی لیے سفارش میں اتنی آزادی دی کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کی سفارش کیا کرو مجھ سے اور تمہیں اس پہ اجر ملے گا. اور فیصلہ یعنی مراد یہ تھی کہ یہ نہ سمجھنا کہ فیصلہ میں تمہارے ہی حق میں کر دوں گا. یقضی اللہ علی لسان رسولہ ما شاء، فیصلہ تو وہ ہوگا جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کرا دے. جو اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کو مرضی ہوگی، میں فیصلہ ویسے کروں گا، باقی تم سفارش کرو گے تمہیں اجر ملے گا. تو ایک بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ نے سفارش کی اور اس نے مان لی اور وہ جائز کام ہو گیا. فرض کیجئے اسے جاب مل گئی تو وہ جو اب رزق کما رہا ہے اور وہ جو اب نیکی کے کام کر رہا ہے اور جو اسے اطمینان اور سکون مل گیا ہے وہ آپ کی وجہ سے، چونکہ سفارش کی وجہ سے ملا ہے تو اس میں نیکی میں آپ کا بھی حصہ پڑ گیا اور آپ کو بیٹھے بٹھائے نیکی ملتی رہی اور بیٹھے بٹھائے جو نیکی کا کام تھا وہ ہو گیا لوگوں کا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوا. یہ ہے شفاعتن حسنتن کہ جو آدمی بھی شفاعت کرتا ہے اچھی، یکلہ نصیب منہا، تو اس انسان کو ملے گا نصیب منہا، اس میں سے ایک حصہ ملے گا، یعنی اجر ملے گا اسے، ان نیکیوں میں سے ایک حصہ اس انسان کو بھی پہنچے گا. تو اس لیے سفارش کرنی چاہیے مگر یہ سوچ سمجھ کے کہ ایک تو کام جائز ہو اور دوسرے پر دباؤ نہ ڈالا جائے. بس کہہ دیا کہ جناب یہ کام ہے اگر آپ کر دیں، کر دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو بھی اس میں نہیں کرتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی مجبوری. تو سفارش اسی حد تک ہے. باقی آج کل جو ہو گیا ہے کہ سفارش کریں اور پھر اس کے ساتھ جبر بھی کریں اور جو کوئی نہ مانے اس سے برا بھی بنائیں، یہ سب چیزیں گناہ کی بات ہے. دوسرے کی آزادی کو سلب کرنا پہلا گناہ ہے. کیوں دوسرے کی آزادی کو سلب کرتے ہو بھئی؟ اگر اسے کوئی عہدہ ملا ہوا ہے یا اس کے پاس کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے، پیسہ دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، تو یہ کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس کی آزادی کو چھینے.
اس کی آزادی کو چھیننے کے معنی تو یہی ہوئے کہ کوئی کسی آدمی کے گھر سے چوری کر کے کہے کہ میں خیرات کرتا ہوں، تو تم دوسرے کے مال پر کیا تصرف رکھتے ہو؟ اسی طرح دوسرے کے عہدے پہ آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس سفارش کرنی ہے کہ یہ کام ایسے کر دیجئے، وہ مانے نہ مانے اس کے بعد کی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں نے آج کل کے دور میں اس سفارش کو جبر کا قائم مقام بنا دیا، اس لیے یہ اتنی بری چیز ہو گئی ہے کہ سفارش کی وجہ سے نااہلوں کو عہدے مل جاتے ہیں، اور سفارش کی وجہ سے لوگ شرماتے ہیں کہ کیسے کہیں۔ تو سفارش بس اسی درجے میں رکھی جائے کہ کسی مسلمان، کسی بھی آدمی کا کوئی کام جو اپنی کمزوری کی وجہ سے پہنچا نہیں سکتا تھا، اتنا کہہ دیا جائے کہ جناب یہ کام اگر آپ کر دیں تو آپ کی آزادی ہے، آپ کی مرضی، نہ کریں مجھے کوئی اس پہ پریشانی نہیں، شکایت نہیں۔ ایک چیز۔ دوسری اس کے بعد فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے بری، يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے برائی میں۔ جہاں شفاعت حسنہ کا ذکر تھا وہاں پر لفظ لائے ہیں نصیب، اور جہاں شفاعت سیئہ کا ذکر تھا وہاں لفظ لائے ہیں کفل۔ دیکھا آپ نے دونوں جگہ منہا کا لفظ آیا ہے نا، منہا سے پہلے آپ دیکھیے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، یہ نصیب کہا ہے، اور آگے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ کفل اور نصیب میں فرق ہے، اور نصیب کا لفظ جو ہے وہ اور کفل بالعموم ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن نصیب عام طور پر اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کفل جو ہے وہ برائی اور اچھائی دونوں معنی میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ یہ کفل کا لفظ اچھائی کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفلین، دو حصے دے گا انہیں اپنی رحمتوں میں سے، لیکن کفل میں چونکہ برائی کا مرتبہ بھی آتا ہے اس لیے یہاں پر کفل کا لفظ استعمال فرمایا کہ دیکھو جو گناہ کے لیے سفارش کرے گا اس گناہ سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، کسی کے گناہ کی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہی ناجائز ہے، یہ آدمی اہل نہیں۔ مثلاً کہیں پہ کوئی مقرر ہو گیا کوٹا کہ یہاں پہ اتنے مارکس آئیں گے بچے کے تب اس کو داخل کیا جائے گا، 500 نمبر اس کو لینے چاہیے، فرسٹ ڈویژن لینی چاہیے۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا بچہ تو 300-400 لایا ہے تو بھی اسے داخل کر دو، وہ دوست ہے پرنسپل اس کالج کا، اس یونیورسٹی کا، ادارے کا۔ اب یہ سفارش بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ اس طرح کر کے ایک سیٹ کو ضائع کر رہا ہے۔ اور اگر اسے پتا ہے کہ میں ایسے علاقے سے یا ایسے کنبے سے یا ایسی ذات سے، دنیا میں ہوتی ہیں یہ تقسیمیں، تعلق رکھتا ہوں کہ مجھے فلاں کوٹے سے سیٹ مل سکتی ہے، تو یہ جائز ہے کہ جی اس کوٹے سے جیسے اور لوگوں کا حصہ ہے ہمارا بھی حصہ ہے، مجھے اس کوٹے میں سے دے دیں۔ وگرنہ کام بنیادی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ ناجائز ہے، اس کی سفارش بھی ناجائز ہو جائے گی۔ سینما بنانا ہے اور یہ اس میں آ رہا ہے کہ جناب زمین اتنی مہنگی نہیں، کوئی تھوڑی سی سستی کر کے دے دیں، تو وہ بنیادی طور پہ تم جس چیز کی سفارش کر رہے ہو وہ کام ہی کہاں سے جائز ہے؟ اس لیے کچھ نہیں سوچتے، بس تعلقات کا اندھا دھند استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ میرا تعلق ہے لہذا کہہ دیں گے۔ کسی آدمی کے متعلق پتا ہے کہ اس نے ویزا لے کے دوسرے ملک میں جا کے کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہاں جانے کا؟ یہی کہ جھوٹ بول کے رک جانا ہے، یہ مقصد ہے کہ وہاں جا کے شر پھیلانا ہے علیہ باللہ یا کوئی بھی اس قسم کی چیز۔ اور فرض کیجئے دوسرا اس کا دوست، اس کے کوئی ایمبیسی میں تعلقات ہیں، تو وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس دوست کو ویزا لے دیتا ہے کہ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ اب بھلا بتائیے کہ اس طرح غیر قانونی طور پر دوسرے کے ممالک میں بھیجنا اور دوسرے ملکوں پہ بوجھ ڈال دینا، یہ کون سی صحیح چیز ہے؟ یہ کون سا صحیح طریقہ ہے؟ مسلمانوں نے تو اس سفارش کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہو نہ ہو بس ضرور کرو، تو کام ناجائز ایک۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تعلقات کا استعمال ہے وہ ناجائز۔ اتنا زور دینا کہ بس آپ مان لیجئے، کر کے دیجئے، چاہے وہ 1000 مرتبہ عذر پیش کرے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہیں آپ کا ہمارا تعلق ہے،
تیسرا گناہ یہ کہ اس کے بعد ناراض بھی ہو جانا، اور اگر ناجائز کام اس نے کر دیا تو خوش ہو کے اس کے پاس پیسے بھیجنا، یہ چوتھا گناہ۔ ایک تو ناجائز سفارش کی ناجائز کام کے لیے، دوسرے اس پہ زور ڈالا، اس کی آزادی کو سلب کیا، تیسرے اس کام کے لیے پھر ہو گیا جب تو اس کے پاس کچھ تحفہ بھیج دیا کہ بڑا شکریہ آپ کا، یہ اس کو قبول کرنا بھی حرام، اس کا دینا بھی حرام۔ اور اس سے بھی بدتر صورت یہ ہے کہ سفارش خواہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ان دونوں پہ سفارش جس کی جا رہی ہے اس سے اجرت لینا، اس سے پیسے لینا، یہ ہے رشوت، کہ میں آپ کا کام کرا دوں گا مگر صاحب سے بات کرنے کے 10,000 لگیں گے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے میں تو کھاتا نہیں جی، یہ تو صاحب کے بچوں کا ہی کام آئے گا۔ اب بھی تم کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو، تم رشوت کا ذریعہ بن رہے ہو، یہ ہے حرام۔ ایک سفارش کا مسئلہ اور کتنے گناہوں میں پڑ رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی گناہ کی سفارش کسی کے لیے کرتا ہے یکن لہ کفل منہا، اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا قیامت میں، ایسے نہیں ہے کہ اسے حصہ نہ ملے۔ سفارش کر دی کہ یہ صاحب فیکٹری لگانا چاہتے ہیں شراب کی، اور وزیر اعظم کو کہا آپ کو اختیار ہے اس پرمٹ اسے دے دیجئے، وہ دے دیا، وہ جب تک کاروبار چلتا رہے گا نا اس کو بھی پہنچتا رہے گا حصہ، قبر میں بھی حصہ ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ گناہ کی سفارش کی ہے، اور سفارش کو بیچنا اس پہ رشوت، وہ تو اچھا کام بھی ہے تو بھی حرام ہے، اور برا کام ہے تو پھر تو اور زیادہ حرام۔ اس لیے اللہ نے دونوں سے منع کر دیا ہے کہ دیکھو پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو تو پھر کرنا وگرنا وہ بھی منع ہے کام اگر ناجائز ہے، اور دیکھو تعلقات میں کسی کی آزادی کا سلب کر لینا یہ بھی منع ہے، یہ بھی نہ کرنا، اور دوسری صورت میں اگر گناہ ہے تو سرے سے اس کی شفاعت اور سرے سے اس کی سفارش کرو ہی نہیں، یہ کلہ کفل منہا، اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور پھر بتایا ہے کہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور لوگوں اللہ ہے ہر چیز کو تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا۔ مقیت کے 3 ترجمے کیے گئے ہیں۔ مقیت کا ترجمہ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ اللہ بانٹنے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، یعنی اچھی چیز کی سفارش ثواب ادھر چلا جائے گا، تقسیم ہو گئی، بری چیز کی سفارش گناہ ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا، تو جو کام کرتا رہے گا اچھا یا برا اس کو اس کا حصہ پہنچتا رہے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے سفارش کرو۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کو بانٹنے والا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ مقیت کا مطلب ہے رزق دینے والا، کان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، تو تم جو سفارش کرتے ہو معیشت کے باب میں، پیسوں کے باب میں، تو دیکھو رزق تو اللہ نے دینا ہے، کیوں آخر تم حرام چیزوں میں سفارش کر رہے ہو کہ حرام رزق کوئی کھائے؟ 2 آدمی ہیں، دونوں کوالیفائی کرتے ہیں، خام خواہ ایک کو سفارش سے جواب دینا اور دوسرے کو خام خواہ رد کر دینا، اور وہ جو دوسرا آدمی جس کو رد کیا جا رہا ہے اس کا زیادہ حق بنتا تھا، تو وہ جو کما رہا ہے اب کمائی شاید اس کی حلال کی ہو جائے کہ اپنی محنت کی اجرت لے رہا ہے، فرض کیجئے کسی صورت میں، تو بھی یہ کام تو حرام ہے، کیوں ایسی سفارشیں کرتے ہو؟ دیکھو اللہ رزق دینے والا ہے۔ 2 اور تیسری چیز یہ کی گئی ہے ترجمہ اس کا کہ مقیتا کا مطلب محافظ، نگران ہے اللہ، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون کیا اعمال کر رہا ہے اور اس کے مطابق اللہ انہیں جزا دے گا۔ اور سفارش کا ایک طریقہ، یہ اتنے حرام ناجائز طریقے لوگوں نے شروع کر لیے ہیں اور کرتے ہیں، اور ایک جو سب سے اچھا طریقہ تھا وہ چھوڑ دیا، اور سب سے اچھا طریقہ یہ تھا کہ مسلمان کے لیے دعا کرتا، اللہ کے حضور میں سفارش کرتا، اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اس کے جائز کام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں کہ اس کو اللہ تعالی قبول کر لے، تو یہ بھی ایک شفاعت ہے اور اس پہ اجر بھی ہے، یہ کرنی چاہیے۔ کسی کا کوئی کام اٹک گیا ہے، کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے، تو اللہ تعالی سے جیسا بھی تعلق ہے اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ خدایا اس کا کام ہو جائے۔ کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے،
اللہ سے یہ اس کے لیے سفارش کرتا رہتا ہے کہ پروردگار اسے بھی اس نعمت سے نواز۔ کسی آدمی کے پاس جاب نہیں ہے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دیں کہ خدا بندہ اسے بھی جاب دے دے۔ اور بیسیوں چیزیں ہر مسلمان کی، ہر آدمی کو دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی تو ہوتی ہے، تو اللہ سے اگر چپکے چپکے دعا مانگتا رہے کہ خدایا اس کا یہ کام کر دے، تو اسے ثواب بھی ملے گا، اس کام میں حصہ بھی ملے گا، اور اس مسلمان کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اور چوتھی چیز اللہ کی خوشی بھی ہوگی، شامل اس کے رضا، اس کے شامل حال کہ یہ اپنے بھائیوں کے دل میں کتنا نرم دل ہے، کتنا مہربان۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے ساتھ جس حد تک کوئی نیکی کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ یہ ساری مخلوق اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ یہ دنیا یوں سمجھ لو ایک بڑی حویلی ہے جس میں سارے لوگ بس رہے ہیں، اور ان سب کا مالک اس حویلی کا وہ اللہ ہے۔ حدیث میں اسی لیے کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ میرے بندے نے یہ بات کی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی بات سے شرم آ گئی کہ بندہ ایسا تھا۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بخش دیا اتنی سی بات پہ کہ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جس کے پاس پیسے دینے کو نہیں ہے اس سے قرضہ میرا واپس نہ لینا، میں نے اسے معاف کیا، ممکن ہے میں کبھی اللہ کے ہاں جاؤں تو مجھے بھی معافی کی ضرورت پیش آئے، لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے اللہ ہم سے بھی درگزری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا اور اللہ نے کہا تمہارا ایک فکرہ ایسا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں تمہیں عذاب دوں، وہ فکرہ یہی ہے کہ تم نے ہمارے متعلق یہ سوچا تھا، ہم نے تمہیں معاف کی۔ اس لیے سفارش کا ایک باب یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، لیکن چونکہ وہ ظاہر نہیں نہ ہوتا اس لیے مسلمانوں کی توجہ نہیں، کیونکہ سفارش کر کے پھر احسان بھی کرنا ہوتا ہے نا، جتلانا ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا تھا آپ کے لیے تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا یا ہو گیا ہے۔ تو یہ اگر کام اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے کر دیا تو پھر کوئی خاص مزہ نہیں آتا یہ کہنے میں بھی کہ جی میں نے آپ کے لیے دعا کر دی تھی، تو اس کے لیے دنیا میں تو کوئی پھر اجر ایسا کریڈٹ بظاہر نہیں نہ ملتا۔ یہ ہیں چیزیں، اور دنیا میں کسی سے کہنے کا کریڈٹ یہ ملتا ہے کہ مثلا کوئی کہتا ہے منسٹر صاحب آئے تھے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو روب ذرا پڑے گا کہ میرا منسٹر صاحب سے کیسا قریب کا تعلق ہے۔ یہ سب نفس کے چور ہیں اندر کے، اور یہ بڑی مشکل سے پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے معاملہ صاف کر دیا، اس نے کہا ہم بانٹنے والے ہیں، اچھی سفارش کرو گے تمہیں اجر دے دیں گے، اور اس میں دعا بھی شامل ہے۔ اس لیے آدمی کچھ نہ کر سکے تو دعا ہی مانگتا رہے۔ ایک بات سکھائی جو عام زندگی کے متعلق ہے، دوسرا ادب اور قانون اور طریقہ سکھایا کہ وَإِذَا حُيِّجْتُمْ، اور جب تمہیں کوئی دعا دے بِتَحِيَّةٍ تو تم بھی اس کو دعا دو۔ جب تم کو کوئی دعا دیتا ہے بِتَحِيَّةٍ دعا کے ساتھ تو فَحَيُّوا تم بھی اس کو دعا دو گے بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر طریقے سے، اور ردوہا یا کم سے کم اتنا ہی پلٹا دو اس کو۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جس سے فقہا اور مفسرین نے سلام کو ثابت کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اس کو اس سلام کا جواب دو اس سے بہتر، اور ردوہا یا اتنا ہی اس پر لوٹا دو۔ حدیث میں آیا ہے ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے اس کے جواب میں اسے فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا درجہ بڑھا کے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا آدمی ایک آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم تم پر بھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، صرف یہ کہا کہ تم پر بھی، آپ نے کہا تو نے میرے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، جب برکاتہ تک تو نے کہہ دیا تو پھر تو کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ انہیں فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے۔
ایک جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا لوگوں کو کہ وہ سلام کریں اور جو جواب دیں تو اس سے بہتر جواب دیں. سلام کا کرنا یہ سنت موقدہ ہے. سلام میں آغاز کرنا، ابتدا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اتنا بڑا عمل ہے، اتنے بڑے ثواب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سلام میں آغاز کرتا ہے بری من الکبر، یہ آدمی متکبر نہیں ہو سکتا، کبر سے بری ہے. اس لیے کہ انا پہ فرق پڑتا ہے نا. سلام کرے کسی کو تو اپنی انا پہ فرق پڑتا ہے. دل چاہتا ہے لوگ آ کے سلامی پیش کریں، لوگ سلام کریں. تو منع کیا اس بات سے کہ تم انتظار نہیں کرو گے کسی کا، ابتدا میں اپنی طرف سے تم سلام پیش کرو. ابتدا میں تم اپنی طرف سے سلام کرو لوگوں کو. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے لوگوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا، اور آپ بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا 4 کام کرنا، وصل الارحام، اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرنا، اور اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور افشاء السلام، ہر ایک کو سلام کرنا، یعنی جو تمہیں جانتا ہے اسے بھی، جو نہیں جانتا اسے بھی. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز فرمائی کہ صلو والناس نیام، اور نماز پڑھنا اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں. ادخل الجنت بالسلام، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت میں چلے جاؤ گے سلامتی کے ساتھ، آرام کے ساتھ. یہ بتایا کہ 4 کام کرنا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم لوگ سواری پر ہو تو چاہیے کہ جو پیدل چل رہے ہیں انہیں سلام کرو، اور پیدل چلنے والوں کو فرمایا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سلام کرو. اور آپ نے فرمایا چھوٹے لوگ عمر میں جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں. اور ہر جگہ یہ تمیز سکھائی ہے کہ سلام کیسے کرنا ہے. اور اتنی احادیث ہیں سلام کو عام کرنے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے کہ لوگ صرف اسے سلام کیا کریں گے جو ان کا جاننے والا ہے. تو ایسے نہ کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا، چاہے تمہیں جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو. اور اتنا پاک کلمہ ہے کہ سفر میں کہیں بھی اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو، اندھیرا ہو جاتا ہے گلیوں میں، کبھی کوئی آدمی سامنے سے آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، اور جب وہ کہتا ہے السلام علیکم تو کتنا اطمینان دل کو ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے محفوظ ہوں. اور سلام کے حقیقت میں معنی بھی یہ ہیں کہ تمہارا جان تمہاری مال میری طرف سے محفوظ ہے. سلام کے معنی یہ ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. اور اسی لیے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں مت بیٹھا کرو، اور اگر تمہیں بیٹھنا ہی پڑ جائے تو راستوں کا حق ادا کیا کرو. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس سے گزرے انہیں سلام کیا کرو، یہ راستے پہ بیٹھنے کا حق ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ میری امت میں لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اور وہ سلام کی بجائے گالیاں دیں گے. ابتدا گالیوں سے ہوگی، اسے قیامت کی علامات میں سے گنا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کسی نے سلام کیا اور اس سے پہلے دیکھا غور سے اور پھر سلام کیا تو انہوں نے کہا ایسے نہ کر، یہ تو قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ پہچان پہچان کے سلام کیا کریں گے. ہر ایک کو سلام کرو. اس لیے سلام آغاز میں کرنا یہ سنت موقدہ ہے اور جواب اس کا واجب ہے. سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ ہے. وہ مسائل جس میں ابتدا یا جس میں واجب میں کم ثواب ہے اور نفل میں زیادہ ثواب ہے،
یہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباح والنظائر میں گنوائے ہیں. انہوں نے تو 17 ذکر کیے ہیں اور بھی ہیں. ان میں سے ایک سلام کہ اس میں سنت میں زیادہ ثواب ہے بنسبت واجب کے. حالانکہ اصولاً فرض اور واجب میں زیادہ ثواب ہے نا بنسبت سنت کے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں سنت میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ ابتدا کر رہا ہے وہ، تو یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت جواب دینے والے کے کہ وہ جواب دے رہا ہے اگرچہ واجب کی ادائیگی کر رہا ہے مگر حدیث میں آیا اس کے لیے کم ثواب ہے کیونکہ ابتدا کرنے والا کبر سے بڑی ہے، یہ کبر سے بری ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا. اسی لیے جواب کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا تو اتنا دو جتنا اس نے سلام کیا ہے. اس نے کہا السلام علیکم تو تم بھی اس کے مقابلے میں وعلیکم السلام کہہ دو، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑھا کر دو، کم کا نہیں کہا کہ اس سے کم کر دو. یہ ایک اور بد تہذیبی بھی چل پڑی ہے کہ آپ کہیے ٹیلی فون پہ کس سے مل کے السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم. سنا ہے یہ؟ اچھا، ہندوستان تک نہیں پہنچی یہ بات. ٹرین اب چلنا شروع ہوئی ہے نا، سمجھوتا چلنا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ پہنچے گی. یہ اس سے یعنی بدتمیزی نہیں ہے تو اور کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا جواب دو اس کو، اور اتنا یا پھر اس سے بہتر جواب دو، یا اس سے بھی گھٹا کر دیتے ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ وہ سلام لکھواتے تھے اور پھر اس کے بعد اور بھی کلمات کا اضافہ کر دیتے تھے. معلوم ہوتا ہے دوسری روایات میں یہ بھی آیا کہ برکاتہ کے بعد بھی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. تو دعا ہے بنیادی طور پہ. اللہ نے فرمایا کہ جب تم دعا دو کسی کو تو پھر دیکھو اچھا اس کا جواب اتنا ہی دینا، اور ردوہا یا اتنا ہی دینا، یا اس سے پہلے فرمایا کہ احسن منہا اس سے بہتر طریقے پہ دینا. اور سلام کو منع کیا گیا ہے کچھ لوگوں سے، اور ان میں سے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کو سلام کرنا جو عبادت میں مصروف ہیں، انہیں سلام نہ کیا جائے. اس لیے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور زور سے سلام کرتا ہے، یہ منع ہے، مکروہ ہے، گناہ کی بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تم اسے اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف بھی کیوں متوجہ کرنا چاہتے؟ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے تو پہلے ہی اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اب اس کو توجہ دلانا. 25 آدمیوں نے آنا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور آنا بھی 15 منٹ کے وقفے سے ہے. اب 15 منٹ میں 25 آدمی جو آئیں گے بار بار سلام کریں گے تو یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں جو جواب دیتے رہے ان سب کو. اس لیے منع کیا ہے کہ جہاں لوگ عبادت میں مصروف ہوں وہاں پر سلام نہ کیا جائے. جیسے لوگ تلاوت میں ہیں، جیسے لوگ ذکر میں ہیں، مسجد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو اللہ کو یاد کر ہی رہا ہوتا ہے، منع کر دیا کہ اس میں سلام نہ کرو. اسی طرح کوئی آدمی سو رہا ہو تو اس طرح سلام کرنا کہ اس کی آنکھ کھل جائے، اس سے بھی منع کیا ہے کہ گھر میں ایسے نہ کرو. اور یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ گھر میں داخل ہوئے اور ایسا سلام کہ وہ تو پھر پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے. اور کبھی اگر اتفاق سے رات کو اٹھنا ہو گیا نماز کے لیے تو وہ تو پھر صبح سبرے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ رات تہجد کے وقت میں آج اٹھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وہ رات کو آتے تھے اور اتنی آواز میں سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے جو جاگ رہا ہوتا تھا جواب دے لے، جو سو رہا ہوتا تھا اس کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی. اور اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو سلام کیا کرو اور اس سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں تمہارے گھر پہ نازل ہوں گی. اسی لیے حکم یہ ہے کہ گھر میں چاہے کوئی بھی جواب دینے والا نہ ہو، سب سو رہے ہوں تو بھی آہستہ آواز سے سلام کرنا چاہیے. اور اسی لیے یہ حکم ہے کہ اپنا کمرہ اپنا گھر جب اس میں جائے چاہے وہ خالی ہے اور کوئی بھی وہاں نہیں ہے تو بھی سلام کرے. اس کا یہ سلام اصل میں فرشتوں کے لیے ہے. اللہ کی وہ مخلوق جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی فرشتے ہیں، وہ اس کو جواب دیں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں سے برکتیں نازل ہوں گی، خدا کی رحمت اس کے گھر پہ نازل ہوگی. ہے یہ چھوٹا سا عمل، لیکن دیکھو اللہ نے کہا جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو. اس سے کیا ہوگا؟ تم پہ برکتیں نازل ہوں گی، تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ سورہ نور میں فرمایا ہے. وہاں انشاءاللہ پہنچے تو وہاں کی بات وہاں کریں گے،
یہاں تو حکم یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو آدمی سلام کرے اس کا جواب اچھے طریقے سے یا پھر اس کے برابر، اور جو منع ہے جیسے کوئی عبادت کر رہا ہے، جیسے کوئی اور عذر اس کو لاحق ہے، مثلا کھانے میں کھانا کھا رہے ہیں، اس کے لیے بھی منع کیا ہے کہ سلام نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ ایک چیز میں مصروف ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت شریعت نے بتایا ہے کہ وہ عبادت تھی، عبادت ہے، لیکن لوگوں نے اسے بس دنیا کی رسمیں بنا لیا ہے۔ ایک کھانا اور ایک نکاح، یہ دونوں چیزیں شریعت نے بتائی تھی کہ اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کھانے کا ایک ادب ہے، کھانے کا احترام ہے، بالکل اس کے خیال نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ لوگ پہلے بیٹھیں اور کھانا بعد میں لایا جائے، کھانا پہلے نہ لگایا جائے۔ اور اس کے یہ آداب میں سے یہ ہے کہ کھانا پہلے اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد لوگ اٹھیں، اگرچہ یہ کوئی گناہ کی چیزیں نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پہ کوئی گناہگار ہی ہو جائے گا، مگر ادب سکھایا ہے شریعت نے کہ دیکھو کھانا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا خیال کرو، اس کا احساس کرو۔ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ کھاتے ہوئے پڑھا بھی نہ جائے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اس کا ادب اور اس کا احترام ہے کھانے کا کہ آدمی متوجہ ہو اس کی طرف، اور یہ چیزیں۔ اور اس کے برعکس باتیں کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کریں، یہاں تک کہ بحر الرائق میں لکھا ہے فقہا کے جملے کو، انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں عیسائی اور یہودی کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرتے، اس سے ان کی مشابہت جائز نہیں، یعنی ان سے سملیرٹی، تو یہ کرتے ہیں۔ اور بات وہ رہ گئی جو پچھلے زمانے میں کئی ہدایتیں بزرگ دیتے تھے، ان میں سے آدھی بات رہ گئی، وہ کہتے تھے کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کرو، یعنی کھانے کی طرف توجہ کر کے کھاؤ، تو باتیں تو نہیں کی مگر کمپیوٹر آن کر لیا، ٹی وی آن کر لیا، کھا بھی رہے ہیں اور اس کی طرف بھی توجہ ہے، توجہ کھانے کی طرف ہونی چاہیے تھی کہ اللہ نے کتنی بڑا احسان، کتنی مہربانی کی ہے، میں دعوت پہ آیا ہوں تو کسی نے میری دعوت کی، اللہ نے اس کے دل میں میری کتنی عزت ڈالی ہے، مجھے گھر پہ کھانے کے لیے اس نے بلایا ہے۔ یہ سب چیزیں سوچتا ہے نا آدمی، بار بار جب ان چیزوں کو سوچتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ گناہ کی بات نہیں سوچتا، اچھی چیزیں سوچتا، پریکٹس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز میں اچھی باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے منع کیا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اچھی باتیں کرے، لیکن یہ کہ کھانے کے آداب اور طریقے ہیں۔ اسی طرح سلام کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں فرمایا انہیں سلام نہ کرو، وہ بھی ایک عبادت میں گویا کہ مصروف۔ نکاح بھی ایسی عبادت، اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح کے مجلس کے آخر پر جو دعا مانگتے ہیں لوگ، اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، نکاح ہوا اور کھٹا کھٹ تصویریں بن رہی ہیں اور مووی بن رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ ایسا وقت ہے جس وقت پہ اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، تو اچھی طرح دل سے دعا مانگ لینی چاہیے۔ 1 منٹ کی تو بات ہے، کون سی اتنی بات ہے، مگر یہ کہ وہ نہیں کریں، یہ دونوں چیزیں رسومات کی نظر ہو گئی۔ اسی طرح سلام کرنا ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کو تشویش ہو، منع کیا گیا۔ کوئی آدمی کسی اور چیز میں مصروف ہے، شدید قسم کا اس کام میں الجھا ہوا ہے، تو اسے سلام کرنا جس سے اسے ناگواری ہو کہ اس وقت کون سا سلام آ گیا کرنے کو، اس سے منع کیا گیا کہ ایسے وقت میں آدمی سلام نہ کرے، دیکھ بھال کے موقع کو پھر سلام کرے۔ اور ایک جگہ 50 آدمی 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے سلام آ کے کیا اور ایک نے جواب دے دیا، سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اسی طرح 10 آدمیوں میں سے ایک نے کسی کو سلام کر دیا، سب کی طرف سے شریعت نے بتایا ہے کہ یہ کافی ہوگی۔ تو سلام کے مستقل آداب لکھے ہیں کہ کیا کیا جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی واش روم میں ہے، نہ وہ سلام کرے اور نہ وہ سلام کا جواب دے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ موبائل فون لے کے چلے گئے اور باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور سلام بھی ہو رہا ہے، دعا بھی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور جو کچھ کر رہا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ
کہ یہ مطلب کیا ہے، کس چیز پہ الحمدللہ اور کون سا دین کا یہ حصہ ہے. آخر شریعت نے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں یا نہیں؟ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہوئے باتیں کرتا ہے اللہ کو نفرت ہے اس سے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے. یہ تفصیلات آپ نے سننی ہو تو جو نماز پہ بیانات ہیں اس میں طہارت کی جو چیزیں ہیں وہ سنیے گا، اس میں بیان کیا ہے ان چیزوں کو. تو منع کیا ہے اللہ نے کہ ان موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام نہ کیا جائے. وہ ٹھیک ہے. یہ جو سنک لگے ہوئے ہوتے ہیں الگ سے وہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہیں. اور باتھ روم یہاں تو اتنے صاف ہوتے ہیں کہ کوئی شاید کوئی فتویٰ دے کہ اس میں نماز پڑھنا بھی درست ہے. ہاں بھائی یہاں تو اتنے صاف شفاف لائنیں لگی ہوئی، کیا کہنے. جی ہاں نہیں ہر جگہ گھروں میں بھی، تو یہ الگ چیز ہے. مگر یہ کہ اس حالت میں ہو تو سلام کا جواب نہ دے، منع کیا گیا ہے اس سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو عبادت قرار دیا ہے. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ ہے جو 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 سلامتی کو نازل کرتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ حقیقت میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ سلام کیا کرتے تھے جب یہ نماز پڑھتے تھے نا، تو کہتے تھے السلام علیکم ایھا النبی. اب بھی ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی سلامتی آپ پہ نازل ہو. اور پھر وہ کہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ والسلام علی فلان والسلام علی فلان، اور فلاں پہ بھی سلامتی ہو، فلاں پہ بھی سلامتی ہو، اور میرے گھر پہ بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے فرشتوں پہ بھی سلامتی نازل ہو، اور اللہ پہ بھی سلامتی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے منع کر دیا. آپ نے فرمایا بس تم یہ کہو کہ علی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جو صالح بندے ہیں ان پہ خدا کی سلامتی نازل ہو. جب تم نے یہ کہہ دیا تو اس آسمان اور زمین کے درمیان جتنی اللہ کی صالح مخلوق ہے نیک، ہر ایک تک تمہاری دعا پہنچے. اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دعا نہیں نا پھر مانگتا. علی عباد اللہ الصالحین تو نہیں پڑھے گا نا، تو کتنے لوگوں کا حق ضائع کرے گا. اگر وہ پڑھتا تو یہ دعا ہر ایک تک پہنچ جاتی. صالح انسان جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اور بلا شک و شبہ لوگوں اللہ تعالی کیا ہے، علی کل شیء ہر ایک چیز کا حساب کرنے والا ہے. تو حساب کرنے والا ہے یعنی وہ ایک ایک چیز کی جزا تمہیں دے گا. تم اس سلام کو چھوٹا سا عمل سمجھتے ہو، ہم اس پر بہت زیادہ جزا تمہیں دے دیں گے، ہم تمہیں اس پہ ثواب دیں گے. اللہ کے ہاں سے رحمت نازل ہوگی. اور لوگ اتنے شوقین تھے، ہونا بھی چاہیے تھا، جیسے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کے ہاں دستک دی اور کہا السلام علیکم. اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں دروازے کے پیچھے پہنچا اور میں نے آہستہ سے کہا کہ وعلیکم السلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دروازے پہ دستک دی اور پھر سلام کیا، میں نے پھر جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ آپ چل پڑے. کیونکہ حکم یہی ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو، اور اگر وہ نہیں آتا تو چوتھی مرتبہ چلے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اب اصرار کرنا ہے کہ نہیں ضروری ملنا ہے. اپنے کسی کام میں مصروف ہوگا کچھ، سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ وقت طے کر لیا جائے. لیکن یہ ساری تہذیب یہاں آ گئی ہے. اور اگر وقت نہیں طے کیا، اچانک جانا پڑ گیا تو بھی طریقہ اور ادب یہ سکھایا ہے کہ 3 مرتبہ اور چوتھی مرتبہ واپس چلے جاؤ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کے اور کہا آپ تشریف لائیے. تو آپ نے فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا. ان کا اللہ کے رسول میں سنتا رہا اور جواب دیتا رہا، جی چاہتا تھا آپ پھر سلام کرتے رہے، میں جواب پیش کرتا رہوں اور آپ کی دعا مجھے لگتی رہے. ایسے لوگوں کو شوق تھا. تو یہ چیز سلام عبادت ہے، اس لیے فرمایا ہے اللہ ہر چیز کی اسے خبر ہے، ثواب دے گا تمہیں. اللہ لا الہ الا ہو. لیکن ان تمام احکامات کے بعد فرمایا دیکھو پھر توحید آ گئی اللہ کی
کہ اصل یہ چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو عبادت کے قابل ہے، وہ اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور وہ تمہیں ضرور جمع کر دے گا، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن۔ اِلَى کا مطلب فی، یعنی قیامت کے دن میں اللہ جمع کر دے گا۔ قیامت کا جو دن آئے گا وہ زمانے کا ایک حصہ ہے، اور اس زمانے کے حصے کے اندر تم بھی آ جاؤ گے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فی کی ضمیر جو ہے نا یہ دو طرف لوٹائی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لا ریب فی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قیامت کے دن میں کوئی شبہ نہیں ہے، قیامت میں تو آنا ہی ہے ایک۔ اور بعض کہتے ہیں کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ جمع کرے گا۔ یہ جو جمع کرنا ہے نا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کہ تم ضرور جمع ہو جاؤ گے، ضرور جمع کیے جاؤ گے، لا ریب فی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور لوگوں اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ اللہ تعالی سے سچی کس کی بات ہے؟ سب سے سچا وہی ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یقیناً کر دکھائے گا۔ تو قیامت میں تمہیں ان اعمال کا حصہ ملے گا، یہ جو تم سلام کرتے ہو اس کا بھی، جو سفارشیں کرتے ہو اس کا بھی، اور بچوں کے لیے بھی سلام کا حکم ہے کہ بچے سلام کریں، اس کا بھی جواب دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم کھیلتے ہوتے تھے گلی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور ہمیں سلام کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ سلام کیا تھا۔ یہ کھیل رہے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گلی سے جب گزرے تو باقی لڑکے تو بھاگ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ یہ عبداللہ کھڑا رہ گیا اور میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگا امیر المومنین، نہ تو میں نے کوئی گناہ کیا ہے کہ آپ سے ڈروں، اور نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہوں، تو پھر کیوں رک گئے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم زبیر کے ہی بیٹے ہو؟ ان کا ہاں میں زبیر کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں سمجھ گیا جتنا دلیر اس کا باپ ہے اتنی دلیری سے اس نے مجھ سے بھی بات کی ہے، وہی خون ہے۔ تو اس لیے یہ سلام ہر جگہ کرنا، آخر پہ فرمایا اسی لیے کہ دیکھو قیامت آئے گی نا، ہم جمع کریں گے، ثواب دیں گے اس چیز پہ۔ اور اس سے پہلے سفارش کے متعلق کہا ہے کہ سفارش کرو لوگوں کی اچھے کاموں میں، ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ سب سے بہتر سفارش حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں آیا، آپ نے فرمایا سب سے بہتر سفارش تم کسی کے نکاح کر سکتے ہو جس پہ تمہیں اللہ اجر دے گا، یعنی کسی جگہ رشتے کا کرا دینا، سفارش کرنا کہ میں اسے جانتا ہوں اور آپ اس کے رشتے کو مان لیں، یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے اعمال میں سے یہ کہا ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے تعویذ جس کے ذریعے میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں، طلاق ہو جائے۔ تو جتنا بڑا وہ گناہ ہے اس کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی یہ نیکی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 احادیث آئی ہیں جس میں لوگوں کو بتایا کہ فلاں جگہ تمہاری شادی کر دیں، فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر دیں، اور سفارش بھی فرمائی کہ فلاں رشتے کو تم قبول کر لو اور فلاں رشتے کو تم چھوڑ دو، وہ تمہارے مزاج کے ساتھ اس کا مزاج ملے گا نہیں۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کی عام زندگی کی، لیکن لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، بھلا دیا ہے۔ تو یہ قیامت میں کام آنے والی چیزیں۔ فرمایا من اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اب بات آئی منافقین کی، اور منافقین کی ذکر اس لیے ہوا کہ کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام کا بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اعتبار کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور مدینہ منورہ سے کچھ مال خریدا اور وہاں چلے گئے مکہ مکرمہ اور جا کر مرتد ہو گئے، اور ظاہر یہ کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے دوبارہ بس گئے ہیں، ہجرت ہم نہیں کر رہے۔ اب مسلمانوں کو جب ان سے لڑنے کا موقع ہوا
تو کچھ لوگوں کا صحابہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ کچھ بھی ہوں ہیں تو یہ آخر مسلمان ہی، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اور کچھ مسلمانوں نے کہا بالکل نہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی اور کافروں سے جا کے مل گئے ہیں وہاں اور ایسی ایسی باتیں یہ کرنے لگے ہیں، اس لیے ان کو بھی مارنا ضروری ہے، یہ بھی کافروں ہی کے دوست ہیں، یہ بھی کافر ہیں، حربی کافر ہیں. اللہ تعالی نے اس پر یہ مسلسل آیات نازل کی ہیں یہاں سے، اور ان کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کون سا گروہ کس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے شروع سے ہی کہہ دیا ہے کہ فما لکم فی المنافقین، تمہیں ان منافقین کے بارے میں کیا ہو گیا، تم کو کیا پڑا ہے، کیوں اختلاف کر رہے ہو. اور منافقین کا لفظ کہہ کے اللہ تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کافر ہے، دل میں ان کے کفر ہے اور ظاہر میں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ کافر ہیں. فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا ہے، تمہارے 2 گروہ بن گئے ہیں ان منافقوں کے بارے میں، ان کے بارے میں تمہاری 2 رائے ہو گئی ہیں. واللہ ارکسہم، اور اللہ تعالی نے کیا کر دیا ہے، واللہ ارکسہم، ارکسا الٹا دیا ہے، پلٹا دیا ہے، کافر ہو گئے ہیں. بما کسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کسب کیا ہے، اللہ نے انہیں پلٹا دیا ہے کافروں کی طرف. ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا، یا یہ کہ واللہ ارکسہم بما، ان کا ارتداد اور یہ جو کافروں سے ملنا ہے، اس وجہ سے خدا نے ایمان کی توفیق ان سے چھین لی ہے اور یہ حقیقت میں کافر ہو گئے ہیں. بما کسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے. تو ان کے 2 جرم تھے، ایک تو مرتد ہو گئے اور اوپر سے جا کے کفار مکہ سے مل گئے. اللہ نے کہا جو 2 جرم انہوں نے کیے ہیں نا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان منافقوں کو اس کی سزا ملی ہے. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہدو، کہ وہ ہدایت دے دیں، ہدایت پہ آ جائیں اس انسان کے لیے کہ تم راہ پر لاؤ. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہدو، تم ہدایت دے دو، تم راہ پر لاؤ. من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، تم اس کو ہدایت پر لانا چاہتے ہو. اس کے کرتوت تو دیکھو کیا ہے. اصل میں تمام چیزوں کے خالق اللہ ہیں خود، اور اللہ تعالی ہی نے تخلیق کیا ہے ساری چیزوں. ایک آدمی گھر بنائے ساری چیزیں اور بیت الخلاء نہ بنائے تو کتنا برا لگے گا، وہ بھی گھر کا ہی ایک حصہ ہے. اسی طرح اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس میں ایمان کو پیدا کیا ہے، تو کفر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کیا. اس لیے سورہ نساء میں جو ہے نا، کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. تو جو چیزیں شر اور برائی نظر آتی ہیں ان میں سے ایک چیز تو وہ حصہ بڑا وہ ہے جسے انسان کا استعمال برائی بنا دیتا ہے، حقیقت میں برائی نہیں ہے. پیسہ ہے، اس کا استعمال آدمی کے ہاتھ میں ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے، برا بھی ہو جاتا ہے. اللہ حضر القیاس جتنی بھی چیزیں ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ شر جس چیز کا نام ہے، یہ شر اللہ نے پیدا فرمایا، ادب کی وجہ سے ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، کفر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، اگرچہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی آدمی کا جب فعل ہوتا ہے، جب وہ عزم اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اللہ اس کے ارادے پر اس فعل کو اس کی جان میں پیدا کر دیتے ہیں. بس اتنی بات. جب کوئی آدمی کسی گناہ کا شدید پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس فعل کو اس آدمی کے جسم میں بنا دیتے ہیں. تو خالق اللہ ہے اور کاسب کرنے والا، فاعل کسب کرنے والا بندہ ہے. یہ ہے اعتدال کی راہ جو اہل سنت والجماعت نے اپنائی جبر اور قدر کے درمیان. کہ کچھ لوگوں نے کہا اس جہان میں کوئی تقدیر خدا کی ہے ہی نہیں، ہر آدمی کو اختیار ہے جو مرضی کرتا پھرے، اور کچھ نے کہا کہ ہر آدمی پابند ہے
کافر کفر کرتا ہے تو خدا کے ہی مجبور کرنے سے، اور مومن ایمان لاتا ہے تو خدا کے ہی مجبور کرنے سے. ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ انہوں نے کہا کفر کا ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا تو یقیناً اللہ ہے، لیکن یہ انسان کے جسم میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، گناہ کا جذبہ اور داعیہ جب اس کا قوی ہوتا ہے کہ میں نے یہ حرکت کرنی ہے، تو اس کی اس طلب پہ اللہ اس فعل کو اس میں پیدا کر دیتا ہے. بس علم کلام کے جو معرکۃ الآراء مسائل رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں، اور معتزلہ اور خوارج میں، اور جبریہ اور قدریہ میں، ان سارے فرقوں میں معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ان سب چیزوں کا خالق ہے، اور بندہ جب طلب کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے پختہ، تو اس کا فاعل انسان بن جاتا ہے، کاسب بندہ ہے، اور خالق اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتریدون ان تہدوا من ضل اللہ، کیا تم اسے ہدایت دو گے جسے اللہ تعالی نے گمراہ کر دیے؟ یعنی اس نے عزم اور ارادہ کر لیا ہے گمراہی کا، سب اسے پتا ہے یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، لیکن اس نے اپنے چوائس سے جب گمراہی کو لے لیا ہے، اللہ نے اس کے اس ارادے پر اس فعل کو اس کے جسم میں پیدا کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس آدمی کو اللہ تعالی راہ نہ دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں دیکھ سکتے، تم اس کو کوئی فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے خود اس کے عزم اور ارادے پر ہدایت کو اس کے لیے بند کر دیا. تو جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تھے، بتا دیا کہ دیکھو ان کا حال یہ ہے. آئے تھے مکہ مکرمہ میں سے اور ایمان قبول کیا، اور پھر مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ پلٹ گئے، نہ ہجرت کی نہ کچھ اور ارتداد کیا. ودو، وہ تمنا کرتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کفر کرو، کما کفرو، جیسے کہ انہوں نے خود کفر کیا. ایمان تو درکنار، اور یہ منافق لوٹیں گے تو اب کیا؟ ودو لو تکفرون کما کفرو، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ. فتکونون سوا، اور تم سب کے سب سواء برابر ہو جاؤ. جو عقیدہ ان کا ہے وہی تمہارا ہو جائے، جو دھوکہ ان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، تم بھی وہی کام کرنے لگو، تو تم دو پارٹیز بن گئے ہو، تم دو طبقے بن گئے ہو. کچھ کہتے ہو وہ ٹھیک ہے ان سے لڑنا، کچھ کہتے ہو نہیں. ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں. فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے مت بنانا، منہم، ان میں سے. کون ہوئے مراد؟ وہ منافقین جن کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، ان میں سے ہرگز کسی کو نہ بنانا اولیاء، دوست اپنا، رفیق اپنا دوست نہ بنانا، وگرنہ وہ تمہیں بھی ایسے ہی تباہ کر دیں گے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، تم کسی آدمی کے دین کے بارے میں اگر دیکھنا چاہو کہ وہ کیسا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِلُ، تو اس طرف غور کرنا کہ اس نے دوستی کن لوگوں سے کی. اور ایک جگہ آیا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ چلتا ہے، یعنی دوستی جو ہوتی ہے، تعلق جو ہوتا ہے، تو انسان آہستہ آہستہ ان کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے منع کر دیا کہ دیکھو فلا تتخذوا منہم اولیاء، انہیں اپنا دوست نہ بنانا، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئیں. اور ہجرت اس وقت ایسے ہی فرض تھی جیسے لا الہ الا اللہ کا اقرار فرض تھا، جیسے کلمہ طیبہ کا پڑھنا فرض تھا، ہجرت بھی ایسے ہی فرض تھی. اور جو ہجرت نہیں کرتے تھے استطاعت کے باوجود انہیں کافر سمجھا گیا ہے. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو ضروری قرار دے دیا تھا. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، اب اس فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی قسمیں بھی بیان کی، آگے چل کے آ رہی. اور ایک بات اپنے سب کے لیے جامع چیز ارشاد فرما دی. آپ نے فرمایا مہاجر وہ ہے
کہ ما نہى اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے بس جو کام وہ چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے اچھا مہاجر، کیونکہ ہجرت کا مطلب ترک کرنا ہی ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان کاموں کو چھوڑ دے، ترک کر دے جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، تو بس وہ پھر سب سے اچھا مہاجر۔ اور ہجرت، اس کے فضائل آگے جو چیزیں آ رہی ہیں 4 آیات میں اللہ نے مسلسل ان کا تذکرہ کیا، اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ آئے، اسلام قبول کیا اور واپس چلے گئے مکہ اور ہجرت نہیں کی، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آئیں تو پھر ان کا اسلام پکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ منافق ہیں جب تک کہ ہجرت نہ کریں، تو جنہوں نے اس کو پلٹا دیں، جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ منافق نہیں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرین تھے سب کے سب اس سے نکل گئے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ ان لوگوں میں ایمان کس درجے کا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، وہاں پر پہنچے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ تو جب اس زمانے میں ہجرت مساوی تھی کلمہ شہادت کے ساتھ، تو جس نے ہجرت کی وہ مومن، اور جس نے ہجرت نہیں کی تھی وہ منافقین میں، باوجود استطاعت کے۔ ایک تو بس ہی نہ چلتا کسی کا، جیسے کل کی آیات میں گزرا نا، والمستضعفین، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا من الرجال والنساء والولدان، بچے، عورتیں اور مرد جو نہیں کر سکتے ہجرت، بیڑیاں پہنا دی گئی ہم نے، نکل ہی نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہجرت نہیں کرتا، کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، وہ تو نفاق ہے، منافقت ہے، اور وہ کفر ہے۔ تو جنہوں نے ہجرت کی، سارے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کے مقابلے میں بات ہو گئی کہ وہ لوگ مومن ہیں اور ان کی دوستی ہونی چاہیے، اور پھر جو ان کی دشمنی کرے گا وہ پھر انہی کے ساتھ مل گیا نا، منافقین کے ساتھ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ قبول نہ کریں اس بات کو، ہجرت نہ کریں، اور فَإِن تَوَلَّوْا، وہ لوٹ کر نہ آئیں، اور اگر وہ ایمان اور ہجرت یہ دونوں چیزیں، تولو کا مطلب ہے کہ وہ نہ قبول کریں ایک ایمان کو اور ایک ہجرت کو، دونوں چیزوں کو، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ تم انہیں قتل کر دینا، مدینہ منورہ کے قریب مل جائیں، راستے میں مل جائیں، ان سب کو پکڑو اور قتل کر دو۔ یہ حکم عام کافروں کے لیے نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے بعض مسلمان جو صرف آیت کے اتنے ٹکڑے کو لے لیتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور تم ان کافروں کو قتل کرنا جہاں بھی تم انہیں پاؤ، یہ بات درست نہیں۔ جہاد کے جتنے داعی ہیں نا، یہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیات لکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اور اس کو سیاق و سباق سے کاٹ لیتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کن کے بارے میں کہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں ایمان سے اور ہجرت سے، تو ہجرت تو اب فرض رہی نہیں، اب بھی فرض ہو سکتی ہے لیکن اس کے مخصوص حالات ہیں جو آگے آ رہے ہیں، وگرنہ عام مسلمانوں پہ ہجرت فرض نہیں رہی۔ تو لے دے کے ایک ایمان رہ گیا، تو ایمان اگر وہ نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے، یہ ساری مباحث الگ ہیں، حربی کافر ہے یا غیر حربی ہے دیکھنا پڑے گا۔ اگر حربی کافر ہے تو پھر تو اسے مارنا ہے، اور اگر وہ جنگ کے لیے آئے ہی نہیں ہے کافر، وہ لڑتا ہی نہیں ہے آپ سے، کیوں گئی اسے مارنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جہاں کہیں وہ مل جائیں تمہیں، تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دینا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ ان میں سے کسی آدمی کو اپنا دوست بنانا۔ یہ سارے منافق اگر تم امن کی حالت میں ہو تو بالکل دوست نہ بناؤ، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو ان سے مدد مانگنے کبھی نہ جان۔
ان سے نہ مدد لینی جائز اور نہ ہی ان سے دوستی جائز، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی اپنا مددگار بنانا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ لوگ تمہارے مدد کریں گے جب تک تم میں نہ آئیں، تب تک انہیں اپنے برے بھلے کسی چیز میں شریک نہ کرنا، اور لڑائی ہو جائے تو مت بچنے دو، مت جانے دو، انہیں بھی مارو، کافروں کے دوست ہیں، مکہ میں جا کر ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ کے ارتداد اختیار کر لیا ہے، اور بجائے ہجرت کو چھوڑنے کے وہاں رہائش کافروں میں جا کے اختیار کر لی ہے۔ انہی دنوں کی احادیث ہیں وہ جو حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو کافروں میں جا کر بس جائے۔ سمجھیے اس بات کو، یہ ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اس حدیث کو لوگ یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کس معاملے کے متعلق حکم ہے، اور آ کر ان مسلمانوں کو کہنے لگتے ہیں جو یورپ امریکہ میں آ کے بس گئے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو کافروں میں جا کے بس جائے۔ ارے بھی وہ کون سا مسلمان؟ وہ تو منافق مسلمان کے متعلق کہا ہے۔ اگر یہ حدیث اتنی عام ہوتی جتنی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بس حدیث دیکھ لو اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم جو ایک ایک گھر دو گھر کافروں کی بستیوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، پھر ان کا کیا بنے گا؟ سمرقند میں، بخارا میں، اور وہ کوہ کاف، وہاں تک صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں ملتی ہیں، ہر طرف کفر تھا، اور وہ چند ایک گھرانے مسلمانوں کے وہاں جا کے آباد ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو جن حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں بیزار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ اس دور کے متعلق ہیں کہ یہ منافق جو وہاں جا کر بس گئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں بیزار ہوں ایسے مسلمانوں سے جو کافروں میں جا بسے۔ ہر طرح کے مسلمان مراد نہیں، ایک، اور دوسری وہ جو چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مسلمانوں میں ایسے رہو کہ تمہارے گھر کی آگ مسلمانوں کو نظر آنی چاہیے، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی آگ جلائے اور دوسرے دیکھیں، اور یا یہ کہ اتنے قرب کے ایسے فاصلوں پہ، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی چیزوں میں مدد مل جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ مناسب فاصلے پہ ایک دوسرے سے رہو، وگرنہ اگر کوئی آدمی اتنے مناسب فاصلے پہ نہیں بھی رہا تو بھی اس انسان کے لیے جواز کے درجے میں یہ چیز